ایک منٹ۔ ولی کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی رک گیا۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑ کر فجر کی طرف دیکھا۔ جی میڈم، اس نے انتہائی معصومیت اور فرما برداری سے پوچھا۔ یہ ڈرامہ بند کرو، صاف صاف بتاؤ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ یہ رات کے 2 بجے فون کالز، یہ صبح سویرے کی معصومانہ شکلیں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ کس کے کہنے پر یہ کھیل کھیل رہے ہو؟ وہ پھنکار رہی تھی۔ ولی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ایک ہلکی، تقریباً ناقابل دید مسکراہٹ ابھری۔ مقصد؟ اس نے آہستگی سے دہرایا، جیسے اس لفظ کے معنی پر غور کر رہا ہو۔ مقصد تو بہت سیدھا سادہ ہے، میں آپ کے ساتھ ایک ڈنر کرنا چاہتا ہوں، اس نے سکون سے کہتے ہوئے فجر کو مزید آگ لگائی۔ کیوں کروں میں تمہارے ساتھ ڈنر؟ تم ہو کون؟ وہ پوری اس کی جانب گھوم گئی، دل کر رہا تھا یہی اس کا گلا گھونٹ کر مار دے۔ ولی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر تپانے والی مسکراہٹ لیے مخاطب کیا۔ وہی جس کی آپ بیوہ بنی گھومتی ہیں؟ یقیناً نہیں، لازماً اس نے خود پر 1000 بار لعنت بھیجی ہوگی، آخر اس نے بیوہ کا لفظ استعمال کیا ہی کیوں؟ وہ کئی لمحے آنکھیں لیے گھورتی رہی، آنکھوں میں اتنی جلن تھی کہ بس دنیا جل کر راکھ ہو جاتی۔ ایک شوہر ہونے کا فرض نبھا رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کا خیال رکھنا، آپ کی فکر کرنا، آپ محفوظ ہیں یہ یقینی بنانا۔ اس بار وہ قدرے سنجیدگی سے بولا۔ فجر کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہوا۔ مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے نہ تمہارے ان نام نہاد فرائض کی، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، میں جیسی ہوں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم میری زندگی سے، میرے راستے سے دور کیوں نہیں ہو جاتے؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اس کی آواز بلند ہو گئی، وہ اب ہانپ رہی تھی۔ ابھی تو 1 مہینہ، پورا 1 مہینہ ہونے میں وقت ہے بیگم۔ اس نے بیگم کا لفظ خاص انداز میں ادا کیا، جس سے فجر کے تن بدن میں مزید آگ لگ گئی۔ مہینے کے آخر میں سوچیں گے اس بارے میں، تب تک تو یہ ذمہ داری نبھانی ہی پڑے گی، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو۔ فجر نے ناقابل یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کیسی ذمہ داری، یہ کون سا معاہدہ ہے جس کا مجھے علم نہیں؟ آخر تم اورنگزیب مل کر میرے خلاف کیا منصوبہ بنا رہے ہو؟ اسی نے بھیجا تمہیں میری زندگی عذاب کرنے، مجھے پریشان کرنے کے لیے؟ ولی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی ناقابل فہم تاثر ابھرا اور فوراً ہی غائب ہو گیا۔ میں یہاں صرف آپ کے لیے آیا ہوں۔ اس بار اس کا لہجہ غمگین تھا۔ ویسے آپ بگ بی سے اتنا خائف کیوں رہتی ہیں؟ وہ اتنے بھی برے نہیں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ میں کسی سے خائف نہیں رہتی، فجر نے تیزی سے کہا، خاص طور پر اس ڈارک لارڈ سے، اور تم اس کے ایجنٹ بن کر میری زندگی میں مزید زہر مت کھولو، مجھے سکون سے میرا کام کرنے دو۔ اس نے گہری سانس لی۔ زہر؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ میں تو سمجھا تھا میں آپ کی زندگی میں شہد گھولنے آیا ہوں۔ خیر، یہ سمجھنے میں شاید آپ کو مہینہ لگ جائے۔ وہ مسکرایا۔ اب چلیں، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، لوگ کیا سوچیں گے؟ کمپنی کے مالکین اور اس کا پی اے پارکنگ میں بحث کر رہے ہیں۔ فجر نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچ لی۔ تم ناقابل برداشت ہو ولی، میرے ڈیڈ بھی یہی کہتے ہیں، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔